بچائیں اپنے آپ سے. یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو بہت بڑی بات تھی، نہیں پتا مجھے، لیکن میں کیا کروں گا، میں اس دیکھنے کی کوشش کروں گا، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو کیا سمجھ میں آتا ہے یہ، اور دوسروں سے ظاہر ہے میں سیکھتا ہوں تو وہ کیا سکھا رہے ہیں اس بات کے اندر. اب میں نے آپ کا بہت وقت لگا دیا، یہ سارا مقدمہ عرض کر دیا، 10-15 منٹ میں اس کو بھی تھوڑا سا عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. تھوڑا اپنی بات کی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے نا، اگر ایسی کھٹ سے بول دوں گا تو لوگ نہیں مانیں گے، تو اس کو تھوڑا سا نکال کے لانا پڑتا ہے، سجا کے بتانا پڑتا ہے. ٹریگر کہاں سے ہوتا ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ جو ٹریگر ہوتا ہوگا اس میں جسم زیادہ اہم ہوتا ہوگا یا دماغ زیادہ اہم ہوتا ہوگا؟ فکر. بھئی جسم تو خود تابع ہے دماغ کے، فکر کے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کھیل فکر کا ہے. جسم تو خود تابع ہے، اس کو کیا کر لے گا؟ ہاتھ خود سے تو کچھ نہیں کر سکتا، سوائے یہ کہ مثلا جب وہ قیامت ہوگی تو وہ گواہی دے گا اور وہ انسان تڑپ کے کہے گا کہ لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس خدا نے بولنا سکھایا جس نے سب کو بولنا سکھایا تھا، خدا نے حکم دیا تھا اس لیے گواہی دی. تو یہ بات کا معاملہ ہے. ابھی کیا ہے؟ ابھی یہ ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ذہن کا ہے. اچھا میں اپنے ذہن کے ساتھ کیا کروں کہ یہ اچھائی کو ٹریگر کر دے، یہ برائی پہ نہ جائے، اور کب کیا کرتا ہوں کہ پھر یہ بدبخت اچھائی پہ نہیں جاتا ہے، پھر یہ برائی پہ ہی جاتا ہے. صحیح ہے. اب پہلے تو میں وہ عرض کروں جو بہت واضح ہے، بہت واضح، ٹھیک ہے، اور تبرکاً امام کا قول میں نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں لیکن عبارت شاید کم سنی ہو، تو میں وہ عبارت بھی عرض کر دوں، ایسا نہ ہو کہ میں مس کر دوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. سید الشہداء کا قول جو عاشور کے دن سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، فمن اطاعنی کان من المرشدین، جو میری اطاعت کرے گا تو وہ راستہ پانے والوں میں سے ہوگا. ومن عصانی کان من المہلکین، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا. وکلکم عاص لامری، امام یزید کے لشکر کو خطاب کر کے کہتے ہیں تم سب میرے امر کی نافرمانی کرنے والے ہو، تم سب نے میری امر کی نافرمانی کی ہے. اس کا مطلب ہے تم سب مہلکین ہو، ہلاک ہونے والے ہو. غیر مستمع لقولی، تم سب میرے امر کی نافرمانی کرنے والے ہو. نہ صرف نافرمانی کرنے والے ہو، تم میری بات سننے والے بھی نہیں ہو. یہی امام نے کہا، غیر مستمع لقولی، تم میری بات سننے والے ہی نہیں ہو. اچھا اب نافرمانی کرنا تو چلو سمجھ میں آتی ہے، سننے والے کیوں نہیں ہیں؟ بھائی ایک آدمی بول رہا ہے میرے کان ہیں تو میں سنوں گا یا نہیں سنوں گا؟ کان کو سننے پہ مجبور کرنے کے لیے منہ نہیں کھولنا پڑتا، کان خود بخود سنتا ہے. تمام آرگنز کو ہلانا پڑتا ہے، زبان کو بھی بولنے کے لیے ہلانا پڑے گا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے کھولنا پڑے گا. کان میں کوالٹی یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، یہ سنتا ہے. اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم تو سن بھی نہیں رہے. اچھا یہ کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا معاملہ؟ اگر امام کہتے تم دیکھ نہیں رہے تو کوئی کہہ سکتا تھا اس نے آنکھیں بند کر لی ہوں گی. اگر امام کہتے کہ بھائی تم میری نصرت نہیں کر رہے تو وہ ہاتھ نہیں ہلا رہا. اب یہ سن نہیں رہے، کان تو کھلا ہوا رہتا ہے، اس کو تو سننا ہی سننا ہے، یہ سن کیوں نہیں رہے؟ اب امام فرما رہے کیوں نہیں سن رہے؟ قد انخزلت عطیاتکم من الحرام. دو اسٹیج ہیں یہاں پہ. امام نے فرمایا تم میری بات کو سن بھی نہیں رہے. کیوں؟ چونکہ جو انعامات تمہیں دیے گئے ہیں وہ حرام سے دیے گئے ہیں. دوسرا جملہ
وَمُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، اور تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، فَطَّبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ، تو خدا نے تمہارے قلوب پر مہر لگا دی ہے۔ اور صاحب اس جملے کو آپ نے دسیوں دفعہ مجالس کے اندر سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا، صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا رک کر اس کے اوپر غور کرتے ہیں، شاید ہمیں کوئی بات اور بھی سمجھ میں آئے اس کے اندر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ ایک بات یہ تھی کہ عاصن لامری، تم میرے حکم کے نافرمان ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے بہت آسانی سے۔ غیر مستمع لقولی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ سن کیوں نہیں پا رہے، اور امام نے عاصن لامری کا تحلیل نہیں کی، مستمع غیر مستمع لقولی، تم سن کیوں نہیں رہے، اس کو تحلیل فرمایا۔ فرمایا دو لیول ہیں، ایک تو یہ کہ جو تمہیں تحفے دیے گئے ہیں ان تحفوں کی سورس وہ حرام ہے۔ اچھا تحفے کس نے دیے تھے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے دیے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دیے ہوئے تحفے حرام ہیں، کیوں؟ اس کے پاس حکومت کا حق ہی نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، فاسق و فاجر امیر کے تحت حکومت کر رہا ہے، اس کے پاس ان ہدایا کو سورس سے لینے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس حق ہے کہ زکوٰۃ جمع کرے؟ نہیں ہے۔ اس کے پاس حق ہے کہ مسلمانوں سے خمس اور اموال لے؟ نہیں ہے۔ تو جہاں سے تمہیں تحفے دیے گئے وہ حرام ہیں، یہ پہلا اسٹیج۔ پھر امام نے فرمایا وَمُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، اور تمہارے شکم بھی حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ان دو جملوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ اگر سورس حرام ہے تو اگلے جملے کی ضرورت کیا تھی یہاں پہ؟ اور امام میدان جنگ میں کھڑے ہیں، ایک ایک جملہ قیمتی ہے یہاں پہ، آخری لمحات ہیں یہ۔ امام فرما رہے ہیں ایک تو غلط بات یہ ہے کہ سورس حرام ہے، دوسرا جو تم نے جس بیس پر اس کو کھایا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگر عبید اللہ ابن زیاد حرام سورس سے کسی کو حلال تنخواہ دے وہ بھی حرام تھی، اب تو تم نے تنخواہ بھی حرام کام کی لی ہے، سورس بھی حرام اور جو تم نے حق جمایا وہ بھی حرام۔ وہ کس بات؟ اچھا سورس تو حرام ہو گئی، بتا دیا ظالم امیر کے تحت حکم ہے، باقی کیوں حرام ہوا؟ باقی اس لیے حرام ہوا کہ تم نے میری گردن کاٹنے کے لیے پیسے لیے ہیں نا، دونوں چیزیں حرام ہو گئیں۔ اچھا اب میں ایک بات عرض کروں گا تھوڑا گھبراتے ہوئے، میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، میں نے جس کام پر پیسہ لیا حرام تھا؟ نہیں، مجلس پڑھی تھی، اس نے ایک ہدیہ دے دیا، اس کی سورس اگر وہ حرام ہوئی، امام کے قول کے مطابق 50% اثر ہو گیا، لکھا ہوا ہے، ورنہ دوسرا جملہ کافی ہوتا۔ امام فرماتے تمہارے شکم میں حرام ہے، یہ کافی تھا۔ امام فرمایا نہیں، تمہاری سورس بھی حرام ہے۔ ہم اس مشکل میں پھنس گئے، اس وقت ہم اس مشکل میں پھنس گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا معاملہ بہت سخت ہو گیا۔ کیوں پچھلے زمانوں کے اندر متقی پرہیزگار زیادہ ملتے تھے؟ آج تو چھنی سے چھاننے پہ نہیں مل رہے۔ کیوں؟ وہ بیچارہ پہلے کو تو لڑ لے گا، پیچھے کا کیا ہوگا؟ اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ امام نے فرمایا اگر امام ایک جملہ کافی ہوتا ہے امام دو بولتے؟ نہیں، معصوم ہے، معصوم لفظ نہیں بولتے۔ دو معاملے ہیں یہاں پہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ہمارا معاملہ مشکل کیوں ہے؟ امام فرما رہے ہیں جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، اچھا اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، آپ کو برا نہیں لگے گا یہ مجھے پتہ ہے، لیکن میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں ایسی معذرت۔ آج بھی دنیا میں یہ دو حرام کبھی جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔
سورس بھی حرام اور جو کمائی کا حق بنانے کا پوائنٹ تھا وہ بھی حرام. وہ کیسے؟ مثلا ایک آدمی ہے جو خود حرام خور ہے، صحیح ہے، اور میں اس حرام خور کے لیے کوئی حرام کام کروں اور وہ حرام خور اپنی حرام کمائی سے مجھے اس حرام کام کے بدلے میں ایک پیسہ دے دے. یہ دو حرام جمع ہو گئے نہیں ہوئے؟ اب کیا ہوتا ہے اگر ایسا ہو جائے؟ امام فرما رہے ہیں جب کہ یہ ہو گیا فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اب خدا نے تمہارے قلوب پر مہر لگا دی ہے. صحیح ہے. بات تو شروع ہوئی تھی مستمعون غیر مستمعین لقولی، تم میری بات سنتے نہیں، تو مہر کان پہ لگنی چاہیے تھی یا قلب پہ؟ بظاہر تو کان پہ لگنی چاہیے تھی. امام نے کہا نہیں، مہر کان پہ نہیں لگی ہے، مہر کہاں لگی ہے؟ قلب پہ لگی ہے. مہر قلب کے اوپر لگی ہے. تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا کان اور قلب میں امام نے یہ کیوں فرق رکھا؟ سنتا تو انسان کان سے ہے، اور مہر امام فرما رہے ہیں کہاں پہ لگی ہے؟ قلب پہ لگی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میری آواز کی لہریں تو تمہارے کان تک جائیں گی، لیکن تمہارا کان اس کو پروسیسنگ کرے اور تمہارے عقل کے اوپر اس کا اثر ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا، پروسیسنگ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی. یعنی بچوں کو صرف بتائیں، ماؤس کام کرے گا، پروسیسر کام نہیں کرے گا. کان کام کر لے گا، ویوز یہاں تک جائیں گی، لیکن اس کی پروسیسنگ جو قلب تک ہونی چاہیے تھی، قلب پروسیسنگ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ قلب کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے. صحیح ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کسی کا کان خراب ہو تو میں اس کو آڈیو کا کوئی ٹیسٹ کروا کے سمجھا سکتا ہوں کہ تمہارا کان خراب ہے، اور کسی کے قلب میں یہ خرابی آئی ہو. اب اگر اس کو امام زندہ کی آواز سنائی نہیں دے رہی، وہ پروسیسنگ نہیں کر رہا ہے، تو امام غائب کے لیے تیاری کرے گا وہ؟ ہم اس مشکل میں پھنسے ہیں، ہم یہاں پھنسے ہیں. کیوں لوگ امام کے لیے تیاری نہیں کر رہے؟ کیا ان کو آوازیں نہیں آ رہی؟ کیا دعائیں سنائی نہیں دے رہی؟ سب سنائی دے رہا ہے. کیا دکھائی نہیں دے رہا؟ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کان تو کام کر رہے ہیں، آنکھیں تو کام کر رہی ہیں، قلب کام نہیں کر رہا ہے. قلب کیوں کام نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس میں حرام کی لیئرز آفٹر لیئرز تہیں لگ گئی ہیں. اس کے بعد اتنے پردے چڑھ گئے ہیں کہ اب گویا مہر لگی ہوئی ہے. ایک پردہ ہوتا ہے مہر نہیں ہوتی، دو پردے بھی مہر نہیں ہوتی، کئی پردے چڑھیں تو پھر ایک مہر بنتی ہے. اور یہ کہاں پہ لگتی ہے؟ قلب کے اوپر. اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے امام اذن کہہ سکتے تھے، امام نے قلب کہا ہے. اس پہ بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں. اور آپ کو قلب کسے کہتے ہیں؟ قلب وہ پروسیسنگ یونٹ ہے ہماری اسپریچویلٹی کا. اگر یہ پروسیسنگ یونٹ خراب ہوتا ہے، اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کو صرف پیسہ سمجھ میں آتا ہے، اس کو صرف طاقت سمجھ میں آتی ہے، اس کو صرف شہرت سمجھ میں آتی ہے، اس کو باقی دنیا کی بھلائیاں برائیاں سب سمجھ میں آتی ہیں. روح کی کوئی برائی بھلائی اس کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک ٹریگر ہونے کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟